سمجھتا ہوں کہ جب تک جناب زہرا کی تائید نہ ہو جائے تب تک کوئی ان کے بابا کے ممبر سے نہیں بول سکتا. جب تک شہزادی نہ چاہیں تب تک کوئی ان کے باپ کے ممبر سے نہ تو ان کے بابا کا تذکرہ کر سکتا ہے، نہ ان کے شوہر کا ذکر کر سکتا ہے، نہ ان کے بچوں کا تذکرہ کر سکتا ہے. تو اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے پہلے جو مجلسیں ہوتی تھی، یا آپ کو میں ہندی میں سمجھاؤں کہ جو ہم لوگوں کی پرانی روش ہے مجلس کی، وہ یہ ہے کہ ایک عالم ایک آیت پڑھتا ہے اور آیت کے بعد اس کی شان نزول پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کے بعد کوئی واقعہ پڑھتا ہے، اور یا تو اس نے کوئی سنا ہوا نکتہ پڑھ دیا یا اس نے کوئی نکتہ بنایا ہے تو اپنا نکتہ پڑھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم لوگوں کی پرانی روش ہے. میں اس روش سے ہٹ کے ذرا مجلس پڑھتا ہوں. میرا طریقہ سمپل ہے کہ جہاں سے اہل بیت کی فضیلتیں بالکل ثابت ہیں وہاں گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں کہاں سے اہل بیت کی تعریف ہو سکتی ہے وہیں سے بات شروع کی جائے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نے الف سے لے کر یہ تک حرف اگر خلق کیا ہے تو صرف اہل بیت کی مدح کے لیے خلق کیا ہے. پتہ نہیں، میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کہا ہے. اگر آپ جاگ کے سنتے چلے جائیں گے اور سمجھتے چلے جائیں گے تو میں محسوس کروں گا کہ میں نے مجلس پڑھ لی. الف سے لے کے یہ تک جو حروف خلق ہوئے ہیں ان کا مقصد خلق ہونے کا صرف یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی تعریف کریں. ٹھیک ہے نا. اب میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں آپ کو ہندی کا ایک جملہ ہے جس کو آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، بالخصوص جوان ویاکھیا، تو میں یہ ویاکھیا کر دوں آپ کے سامنے کہ اہل بیت اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں. کوئی بہت فضیلت کی مجلس پڑھ کے، کوئی 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ مجلس پڑھ کے یہ سوچتا ہے کہ اس نے اہل بیت کی کوئی فضیلت بیان کر دی، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور کتنی بڑی غلط فہمی ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو اولے گرتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، کھیتوں میں گرتے ہیں تو فصلیں پوری خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اولے آپ نے اٹھائے، نشان میں پوری توجہ، تو یہ اولے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، آپ کے انگلیوں کے درمیان آ گئے نا اولے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اولے زمین پہ کیسے آئے؟ تو موسمیات کے جو ماہرین یہاں بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ قبلہ بہت بڑے بڑے پہاڑ زیروسفیئر سے ایٹماسفیئر کے درمیان ٹکے رہتے ہیں. کبھی کبھی آسمانی دنیا میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ 2 پہاڑ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. ان کے ٹکرانے کے بعد جو ان کے ٹکڑے زمین کی طرف آتے ہیں، ہوا کے دباؤ کے سبب ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ کھیتوں تک پہنچتے ہیں تو وہ چھوٹے دانے ہوتے ہیں جنہیں آپ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے اولا کھیت میں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، کیا یہ سچ میں یہی ہے یا یہ کچھ اور تھا؟ تو آپ کہیں گے قبلہ پردے کی بات ہے، پردے کے اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو ہاتھ میں اولا دکھائی دے گا، اور پردے کے اس پار دیکھیں گے تو اتنا بڑا پہاڑ کا ٹکڑا دکھائی دے گا کہ آپ کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ پائیں گی. پتہ نہیں، بہت سامنے کی مثال سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بالکل اسی طرح کوئی 2.5 گھنٹہ، کوئی 5 گھنٹہ، کوئی 3 گھنٹہ میں اگر اہل بیت کی تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سمجھا دیا، تو اس نے پردے کے اس پار کی کہانی سنائی ہے. اس نے پردے کے اس پار کی کہانی سنائی ہے. پردے کے اس پار کی کہانی تو اتنی بڑی ہے کہ جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا، ہم اور آپ کیا جا سکتے ہیں؟ درود پڑھے محمد. سمجھتے چلے جائیے. بہت سادی گفتگو کروں گا مگر ٹھوس رہے گی. آپ محسوس ہوں گے کہ میں کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. تو موضوع ہے میرا تولا اور تبرہ.
اور اب چونکہ لائیو پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میں آپ سے تو بالکل نہیں کہوں گا کہ توجہ فرمائیے گا. جو بھی مجھے جہاں جہاں سنیں گے اور سن رہے ہیں اور بعد میں ریکارڈ چلے گا وہ غور کرتے رہیں. 1,24,000 نے 1,24,000 نے کہا کہ خدا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ بارش اتنی زبردست ہو گئی کہ میرے خیال سے بھونولی کے ہی لوگ بیٹھے ہوں گے, ہے نا. تو آپ غور سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہی میرے لیے کافی ہیں. 1,24,000 نے کہا خدا ہے. خاتم النبیین نے کہا کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک جملے میں پوری مجلس ہے. جتنا بڑا مجلسی مجمع ہوگا وہ سمجھتا چلا جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. 1,24,000 نے کہا خدا ہے. خاتم النبیین نے کہا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. 1,24,000 نے بتایا کہ تولا کیا ہے, محمد نے بتایا تبرہ کیا ہے. یہی سے سمجھتے چلے جائیے. جتنا جاگ کے سنیں گے ویسے میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا. پوری توجہ. 1,24,000 نے بتایا تولا کیا ہے. خاتم النبیین نے بتایا تبرہ کیا ہے. انہوں نے بھی وحدت کی بات کی مگر کسی کا انکار کروا کے نہیں, بس اقرار کروا کے. خاتم النبیین نے کہا بھائی سب کو مانتے ہیں نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو. ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, وہ آ گئے ان کو بھی مانتے ہیں وہ آ گئے ان کو نہیں. بھائی جن کو ماننا چاہیے ہم انہیں ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب رسول نے کیا کہا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو معلوم ہوا کہ انکار کرنا عین ایمان ہے. یا کچھ یوں سمجھیے کہ اگر انکار نہیں ہے تو پھر آپ اقرار کو کما حقہ حق کے ساتھ ادا نہیں کر رہے. کسی کو ماننے کے اعلان کا حق یہ ہے کہ پھر آپ اس سے بھی انکار کریں جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے. وہ علی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا جو معاویہ کے خلاف نہ ہو. میں نے بہت بڑا جملہ کہا. سلامت رہے. اچھا یہ درس ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے رسول سے سیکھا. کیا کہا رسول نے؟ لا الہ الا اللہ. پوری زندگی میں کیا سمجھایا؟ توحید میں تبرہ. پہلے اسلام کے پہلے اقرار میں تبرہ ہے. کیسے؟ پہلے جھوٹوں کا انکار کرو پھر سچے کا اقرار. ٹھیک ہے نا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پہلے جھوٹے کا انکار کرو پھر سچے کا اقرار کرو. تو اب میرا جملہ اگلا اگر ذہن میں, علی کو ماننے کے پہلے معاویہ کا انکار کرنا ہوگا. حسین کی طرف آنے کے پہلے یزید پہ لعنت بھیجنی ہوگی. ماشاءاللہ آپ کی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, آپ کی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے. کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی صاحب اگر کوئی کسی کو مان رہا ہے, دو اور لوگوں کو مان رہا ہے, اس سے آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ انہیں سمجھائیے ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑے گا, نیوز کی آتھینٹسٹی پہ فرق پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو خبر آ رہی ہے آپ مجھے بتائیے. ابھی آپ کے پرائم منسٹر کا ایک نام ہے نا, پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایک نام ہے, ایران کے پرائم منسٹر کا ایک نام ہے. ایک نیوز اینکر ٹی وی میں کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر کو ہندوستان کا بنا دے, کبھی ہندوستان والے کو ایران کا بنا دے, کبھی ایران والے کو ہندوستان کا بنا دے. تو آپ مانیں گے
بھائی پردھان منتری کو پردھان منتری کہہ رہا ہے، دیش بدل کے کہہ رہا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا، سادی مثال ہے، بھائی دیش بدل کے کہہ رہا ہے، کہہ تو پردھان منتری کو پردھان منتری کہہ رہا ہے. تو آپ کہیں گے نہیں مولانا، گفتگو کا حق یہ ہے کہ بات سچ سے شروع کی جائے اور سچ پہ ختم کی جائے. تو علی پہ بات کرنے کا حق ہی یہ ہے کہ معاویہ پہ لعنت بھیجی جائے. سمجھیے گا آپ بات کو، اور میں جو بات کہوں گا دلیل کے ساتھ کہوں گا اور ثابت کروں گا آپ کے سامنے. اس وقت کیا ہو رہا ہے بھائی؟ رات ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے نا رات، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے آپ کو؟ رات ہو رہی ہے، آپ کی گھڑی بھی بتا رہی ہے رات ہو رہی ہے، جسم کی تھکن بھی بتا رہی ہے رات ہو رہی ہے، آپ کے بزرگ بڑے گھر والے بھی بتا رہے ہیں رات ہو رہی ہے، اللہ کا آسمان بھی بتا رہا ہے رات ہو رہی ہے، زمین پہ پھیلا ہوا اندھیرا بھی بتا رہا ہے رات ہو رہی ہے. کوئی ایک نہیں ہے جو بولے کہ دن ہو رہا ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ اللہ کی قسم غور نہیں کیا آپ نے. بھئی رات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب بول رہے ہیں کہ رات ہو رہی ہے، اور ویسے ہی دن ہونے کا بھی یہی مطلب ہے. اندھا بھی بولے گا کہ دن ہو رہا ہے چونکہ سو کے اٹھ چکا ہے، چونکہ جانتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے. روشنی مجھ تک نہیں آئی تو کیا ہوا، دنیا تک تو آ گئی. بہت بڑا جملہ، اللہ کی قسم. اندھا بھی کہے گا دن ہو گیا ہے. دیکھیے میرے لفظوں کو، اب چونکہ لائیو جا رہی ہے تو اب لفظ میں کہیں بولوں گا، سمجھنا آپ کو کہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اندھا بھی بولے گا کہ صاحب دن ہو گیا، مجھ تک روشنی آئی نہ آئی، دنیا تک تو پہنچ گئی ہے. غدیر لوگوں تک پہنچا کہ نہ پہنچا، دنیا تک تو پہنچ گیا ہے. میرے ساتھ رہیے بس، بڑے آرام سے گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آپ کلیئر ہو رہے ہیں کہ آپ کے یہاں توحید کا اقرار تو ہے مگر جھوٹے خداؤں کے انکار کے بعد، آپ کے یہاں نبوت کا اقرار تو ہے مگر جھوٹے دعوے داروں کے انکار کے بعد. اب میں ولایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں علی کا اقرار تو ہے معاویہ کے انکار کے بعد، حسین کا اقرار تو ہے یزید کے انکار کے بعد. اب یہ کہہ کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے جوانوں، تاکہ بات ذرا کلیئر ہو جائے. جب دن نکلا ہو تو دن کہا جاتا ہے، اور جب رات نکلی ہو تو رات کہی جاتی ہے. دن کو دن سب بولتے ہیں، کوئی رات نہیں بولتا. رات کو رات سب بولتے ہیں، کوئی دن نہیں بولتا. ہے نا یہ بات؟ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے تو اس جنگ میں ایک سچائی پہ ہوگا اور ایک جھوٹ پہ ہوگا، یہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ دونوں سچ پہ ہو جائیں، نہیں ہے نا ایسا. بھائی ایک طرف دن ہوگا، ایک طرف رات ہوگی، ایک طرف سچ ہوگا، ایک طرف جھوٹ ہوگا، ایک طرف حق ہوگا، ایک طرف باطل ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. جس زبان سے سیدنا علی بول دیا اس زبان سے سیدنا معاویہ نکلتا کیسے ہے؟ سلامت بابا کہوں گا، روبی کو سفائر نہیں کہوں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو جہاں کا پتھر ہوگا وہاں کا پتھر بولوں گا، جو ہوگا وہ بولوں گا، جو جیسے پیدا ہوا ہوگا ویسے بولوں گا، جو جہاں پیدا ہوا ہوگا ویسے بولوں گا، جو جس گود میں پیدا ہوا ہوگا بولوں گا. سلامت رہیے. ہم سے کہا جاتا ہے نہ بولیے. ارے بھائی ہماری تو زبان بھی کٹ گئی تو بھی ہم بولے، زبان کاٹی گئی تو بھی ہم بولے، ہم تو دار پہ بھی بولے، ہمیں تو دیواروں میں چنوا دیا گیا تب بھی ہم بولے. میں نے رنوں کی ایک تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی کسی نے ویڈیو میں دیکھا ہو تو شاید ذہن میں ہو، کہ ہمارے جاب لے لیے گئے، کام چھین لیا گیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں شہر بدر کیا گیا، ہمیں گاؤں سے نکال دیا گیا، ہمارا وظیفہ بند کر دیا گیا، ہمارے بچوں کی پڑھائی بند کر دی گئی، ٹھیک ہے نا. حکومت نے ہمیں اپنے دشمنوں کی لسٹ میں ڈال دیا. ہمارے لوگوں کو نہ گھروں میں کام، نہ بازار میں کام، نہ شہر میں کام اور نہ شہر کے باہر کام، یہ سب کچھ چھین لیا گیا. مگر اللہ کی قسم قربان جائیں ہماری جانیں اپنی ماؤں پہ کہ زمانہ بدل گیا مگر انہوں نے ایمان نہیں بدلنے دیا. ہم کل بھی نعرہ حیدری لگاتے تھے اور آج بھی نعرہ حیدری لگاتے ہیں. درود پڑھیں محمد
ٹھیک ہے، تو بات سمجھتے چلے جائیے. تو ہمیں ماننا ہے توحید کو مگر جھوٹے خداؤں سے انکار کرتے ہوئے، ہمیں ماننا ہے نبی کو مگر جھوٹے اعلان کرنے والوں سے انکار کرتے ہوئے. ویسے ہی ہمیں ماننا ہے ولی کو مگر جھوٹوں سے انکار کرتے ہوئے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو ہوتا ہے ہم اس کو وہ بولتے ہیں. اب ہم سے شب جمعہ میں کوئی کہے کہ بدھ کی تعریف بیان کیجئے، تو بھیا شب جمعہ کی کیا کم ہے جو ہم بدھ کی طرف پلٹیں؟ ہم تو شب جمعہ میں جمعہ کی تعریف کریں گے، شب جمعہ میں شب جمعہ کی تعریف کریں گے اور جمعہ کے لیے تیار کریں گے. پتہ نہیں میرا مجمع سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے. ہمارا تو کام ہے، ہم جمعرات میں لوگوں کو جمعرات کی فضیلت بتائیں گے اور جمعہ کے لیے تیار کریں گے. ہمارے یہاں تو اعتدال ہے میرے بھائی، ہمارے یہاں تو وہ بولا جاتا ہے جو سچ ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ بولا جاتا ہے جو حق ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 2 اور 4 رکعت کی نماز میں بھی جونیئر آگے نہیں بڑھتا، سینئر ہی آگے بڑھتا ہے، اور ہم سینئر کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں. جب ہم 4 رکعت کی نماز میں اتنے حساس ہیں کہ ہمارا عالم خود ہی طے کر لیتا ہے ان میں بڑا کون ہے، جماعت نہیں طے کرتی. میں نے بہت بڑا جملہ کہا اللہ کی قسم. شیعہ کی ہر ایک بستی میں چلے جاؤ، 2 مولانا آ گئے، پیچھے سے 2 انجمن کے 2 صدر کھڑے ہو گئے، جی آج کی ظہر کی نماز ہمارے مولانا کے پیچھے ہوگی. کبھی ہوا ہے ایسا؟ ہوا ہے؟ مولوی خود ہی طے کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے، جونیئر ہوتا ہے، وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو سینئر ہوتا ہے وہ زیادہ پیچھے ہٹتا ہے. پھر جونیئر سینئر کو احساس دلاتا ہے کہ میں ادب نہیں بھولا ہوں، میرا دماغ نہیں خراب ہوا ہے. میں نے پھر جملہ کہا آپ کے سامنے، ہمارا جونیئر عالم پیچھے ہٹتا ہے، سینئر اس سے بھی پیچھے ہٹتا ہے کہ نہیں بھائی آپ پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. پھر جونیئر اور پیچھے ہٹ کے سینئر کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم آپ کی عزت بہت کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا، اس لیے کہ ہمارا مولوی بدھ کو بدھ سمجھتا ہے، جمعے کو جمعہ سلام. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ احساس کر رہے ہیں جو سچ ہے وہ ہے. ہمارے ہاں امامت کے مسئلے میں کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے ہی نہیں. اور کمال کی بات ہے، یوں تو غدیر مانتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ، لیکن جب مجبوری آتی ہے تو ماننے لگتے ہیں. پاکستان کی کورٹ میں یہ سنوائی چل رہی تھی وہ مسئلہ خاتم النبیین پہ کہ بھائی بتائیے، انہوں نے تو اپنی دلیلیں دے دی، اب آپ دیجئے، آپ تو خاتم والے ہیں، ان کا جی دلیل کیا دینا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع گواہ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی نبی ہیں. یا بری توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ میرے بعد علی نبی ہیں. نبی نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی نبوت ختم ہے اور ولایت شروع ہے. تو یہ طے ہے، ورنہ وہ یہ بولتے اللہ انہ لا نبی بعدی، سنا ہے نا آپ نے علماء سے. تو یہ کہا کہ میرے بعد ولایت علی سے شروع ہو رہی ہے، میرے بعد اللہ کے زمین پر حجت علی ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مانتے تو سب ہیں اہل بیت کو، کچھ پیار سے مانتے ہیں، کچھ حالات کا گھوسا کھا کے مانتے ہیں. مانتے سب ہیں اہل بیت، آتے سب ہیں، جی آتے سب ہیں. اللہ کی قسم کوئی چارہ ہی نہیں نا، کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی چارہ ہو تو بات پیش کی جائے. اب مجھ سے کہا جاتا ہے یا بہت سارے ہمارے شیعہ علماء سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے یہاں گالیاں دی جاتی ہیں. میں ان جوانوں کو کہہ رہا ہوں، اس محرم کے عشرے میں نے یہ گفتگو پیش کی. یاد رکھنا، لعنت گالیاں نہیں، گالیاں تو اہل بیت کے یہاں دی نہیں جاتی، گالیاں ہے ہی نہیں. اور میں دلیل پیش کر رہا ہوں، کربلا میں جتنے جانثار تھے میرے مولا کے، جب وہ میدان میں گئے تو میدان میں انہوں نے جب اپنا خطبہ پیش کیا، رجس پیش کیا، اپنی شجاعت اور بہادری کی بات کی، تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی توحید پیش کی، اہل بیت کی عظمت پیش کی، اپنا اہل بیت سے عقیدت اور رشتہ پیش کیا. اور سامنے والے کیا دے رہے تھے؟ گالی دے رہے تھے.
معاذ اللہ اہل بیت کی شان میں گستاخانہ انداز سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اب اس کو میں دلیل کے طور پر آپ کو پیش کروں۔ آپ کے 5ویں مولا نے اپنے دادا امام حسین کے غم کے سلسلے سے گفتگو کی ہے۔ ان کا 5 چیزوں سے میرے دادا پر حملہ کیا گیا، تو 4 چیزوں کا نام بتایا کہ تیر سے، تبر سے، تلوار سے، نیزے سے۔ 5ویں میں مولا رونے لگے، تو سائل نے سوال کیا مولا یہ گریا کیوں ہے؟ اس 5ویں ہتھیار کا نام آپ نے فرمایا وہ گندی زبانوں کے گندے جملے تھے جو تیروں سے زیادہ میرے دادا کو لگتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ محسوس کر سکیں کہ اہل بیت کو کتنا ستایا گیا۔ اتنا ستانے کے باوجود بھی مجھے ایک جملہ، جی گالی تو بہت دور کی بات ہے، قبیح جملہ مجھے دکھا دیں، جی مجھے اخلاق سے گرا ہوا جملہ دکھا دیں، جی مجھے ادب سے گرا ہوا جملہ دکھا دیں، جی مجھے انسانی برادری سے گرا ہوا جملہ دکھا دیں، آپ کو نہیں دکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں گالی ہے ہی نہیں۔ جن کے یہاں گالی ہے ان کے یہاں کل بھی گالی دی جاتی تھی، آج بھی گالی دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں لعنت بھیجی جاتی ہے۔ بھائی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو تو کم سے کم دنیا کا سچا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بھائی جھوٹوں کو برا لگے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا سنے بھنولی والوں، یہ ممبر جو ہے یہ خطابت کی جگہ نہیں ہے، یہ وکالت کی جگہ ہے۔ یہاں جو اہل بیت کے کیس کو مضبوط کرے اور لوگوں تک اچھے سے پہنچائے۔ یہ نقطے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک نقطہ پڑھا اور نقطہ ختم ہو گیا اور نعرے لگ گئے، نہیں، یہ وکالت کی جگہ ہے۔ یہاں جب گفتگو کرو تو حقوق کا دفاع کرو۔ میں نے ابھی آپ سے کیا کہا؟ ہم وہ قوم ہیں جو رات کو رات کہیں گے، دن کو دن کہیں گے۔ اور ایک جینوین بات آپ سے کہی کہ ایک جنگ ہو رہی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ حق پہ ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ بھائی اس میں سے ایک سچ ہوگا اور ایک جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات میں نے آپ سے کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی تاکہ آپ کا پورا عقیدہ سامنے آ جائے کہ آخر لوگوں کو کھلتا کیوں؟ بڑے اعتراض سے ہم پہ یہی نوحہ پڑھتے ہیں، یہی ماتم کرتے اور معاذ اللہ انہوں نے ہی مارا۔ ارے بھائی ہماری 1400 سال کے اتہاس میں ہمارے اندھے، لولے، لنگڑے، بہرے کسی ایک مولائی نے کبھی یزید کا نعرہ نہیں لگایا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، بہت بڑا جملہ کہا۔ ہم تو یزید کے نام کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا تذکرہ کریں، مگر تمہارے آنکھ والے، اندھے نہیں، تمہارے آنکھ والے، تمہارے جاہل نہیں، تمہارے پڑھے لکھے، تمہارے انگلش والے نہیں، تمہارے حافظ قرآن، تمہارے دنیا دار نہیں، تمہارے دیندار، تمہارے روڈ پہ چلنے والے نہیں، مسجدوں کے امام نے، سب نے ایک صف میں کھڑے ہو کے یزید کا نعرہ لگا کے یہ دکھا دیا کہ جو ماتم کرتا ہے وہ کون ہے اور جو یزید کے ساتھ ہے وہ کون ہے۔ بابا سے بلند مل جل کے سلوات پڑھیں آپ۔ اللہ کی قسم اب میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے کیوں رکھا جوانوں؟ حالانکہ میری گفتگو یہ تھی کہ مجھے آپ کے سامنے علم پہ بات کرنا تھا، مگر اس لیے علم بیان کرنے کے پہلے اس موضوع تک لے آیا کہ اس علم کا فائدہ ہی کیا جس میں عقیدہ نہ ہو۔ میں نے پھر بہت بڑا جملہ آپ سے کہا، عقیدہ مضبوط ہو تو علم فائدہ دیتا ہے، عقیدہ مضبوط نہ ہو تو علم کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بھائی شیطان کے علم میں تھوڑی پرابلم تھی، عقیدے میں پرابلم تھی۔ شیطان کے علم میں پرابلم نہیں تھی، اس کے عقیدے میں پرابلم تھی۔ تو پہلے آپ کو کیا مضبوط کرنا ہے؟ عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ شیعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جو ہے اسے مانو، جو ہے اسے مانو، اور جو نہیں ہے گردن کٹ جائے نہ مانو۔ ہمیں کوئی جنگ دکھا دیجیے، ہمیں کہیے
کہ مقتول رضی اللہ مان لیں گے مگر پھر قاتل رضی اللہ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ جو ہے وہ مانیں گے، جو نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے۔ ہمارے بولنے کا بھی ایک اثر ہے۔ اب یہاں سے میں نے جو مجلس پڑھنی تھی وہ پڑھ لی، اب ذرا میرے جوانوں سے میں کہوں گا میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں بولنے کا اثر ہے، ہمارے یہاں گفتگو کا۔ اب میں بھی مولا کی بات نہیں کر رہا، میں ولایت کی، امامت کی، نبوت کی بات نہیں کر رہا، بولنے کا اثر ہے۔ میں دکھاؤں اثر؟ آپ کو بولنے کا اثر دکھاؤں؟ ابھی ایک مولوی نے نکاح کا صیغہ جاری کیا، اس کے بولنے کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا سلامت رکھے ہیں۔ دیکھو بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں، بالکل لے مین لینگویج میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بولنے کا بھی اثر ہے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی بات نہیں ہوتی کہ بس دل میں آ گئی تو کہہ دیا، نہیں 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 نہیں، ہمارے یہاں معاملات میں عقل آگے ہے، دل پیچھے ہے۔ ہمارے یہاں سمپل سا فارمولا ہے۔ تو بولا اس نے، نکاح کا صیغہ جاری کیا، حرام حلال میں بدلا کہ نہیں بدلا؟ بتاؤ نا، حرام حلال میں بدلا کہ نہیں بدلا؟ اس کے ساتھ ساتھ دو ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی پھر اسی مولوی نے ایک طلاق کا صیغہ جاری کر دیا۔ اب بتاؤ وہ جو ایک ہوئے تھے وہ دو ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا؟ تو ہمارے یہاں بولنے کا اثر ہے۔ جو بات بولی جاتی ہے وہ اسی لیے بولی جاتی ہے کہ اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ سیاست میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، چونکہ بولنے کے بعد اثر ہوتا ہے، آپ کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اب اسی کو آپ سمجھتے چلے جائیے۔ یہ اثر کیا ہے؟ یہ اثر کوڈ ہے۔ کس چیز کا کوڈ ہے؟ کمیونیکیشن کا کوڈ ہے، انسانوں کے درمیان رابطے کا کوڈ ہے۔ یہ کوڈ کون جانتا ہے؟ جو عالم ہو۔ کوڈ کون جانتا ہے؟ جو عالم ہو۔ عالم کب بنیں گے؟ جب جہالت دور ہوگی۔ جتنی جہالت سے سفر کرتے چلے جاؤ گے، علم کے شہر میں داخل ہوتے چلے جاؤ گے۔ علم کیسے بڑھے گا؟ سوال پوچھنے سے۔ سوال کس سے کرو گے؟ عالم سے۔ کون جواب دے گا؟ جو جانتا ہو۔ پر سوال پوچھنا تو ہر دور میں منع کر دیا گیا۔ کسی زمانے میں کسی بادشاہ نے سوال پوچھنے کا اصول رکھا ہی نہیں۔ جب ڈیموکریٹک سسٹم آیا تو میڈیا کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ نے الیکشن کے پہلے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے پورا کیوں نہیں کیا؟ اب تو میڈیا کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ سوال پوچھے۔ سمجھ رہے نا؟ جاگ رہے نا؟ آپ میری بات محسوس کر رہے ہیں نا؟ تو سوال کون پوچھے گا؟ جسے عالم ہونا ہے، جسے جہالت سے باہر آنا ہے۔ کس سے پوچھے گا؟ جو پہلے سے عالم ہو۔ کب پوچھے گا؟ جب سوال پوچھنے کی اجازت ہو۔ دنیا انسانیت میں سوائے علی کے کوئی نہیں ہے جس نے کہا مجھ سے پوچھو۔ دنیا انسانیت میں سوائے علی کے کوئی نہیں ہے جس نے کہا مجھ سے پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کو ان کے سمجھانے والوں نے یہ سمجھا دیا ہے سوال پوچھنے کی اجازت مت دیجئے، ورنہ کہیں کوئی ایسا سوال آ گیا جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہوا اور کسی دوسرے کو دینا پڑا تو لولا علی بولنا پڑے گا۔ کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم بولنا پڑے گا۔ اسے اور عام پولیٹیکل زبان میں کہوں میرے جوانوں، وزیروں نے بادشاہوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر اپنی بھونکال بنائے رکھنی ہے تو کسی کو سوال مت پوچھنے دیجئے، ورنہ آپ کی جو چھوی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔
کیونکہ اگر کچھ پوچھا گیا اور آپ بتا نہیں پائے تو آپ اوپر رہ کے جاہل ہو جائیں گے، وہ نیچے رہ کے عالم ہو جائے گا. پتا نہیں میرا مجمع کہاں بیٹھا اللہ کا. تو سوال پوچھنے کا اصول ہی بند ہو گیا انسانی سماج میں. بس آئیے، دور سے سلام کیجئے، جھکیے، ادب پیش کیجئے اور چلے جائیے. علی نے اس اصول کو توڑا. کہا پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. مولا کیا پوچھوں؟ کہا میں بن کے نہیں پوچھ سکتا، تو بن کے پوچھ. درود پڑھیں محمد علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم حاصل کرو گے تو سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور جواب دینے کے لائق بھی بنو گے. اللہ کی قسم میں اس منبر کے صدقے سے چیلنج کر رہا ہوں، جتنے ٹی وی پر بولنے والے ہیں ان میں سے جو بھی باب مدد العلم کی چوکھٹ کو چومنے کا عادی ہوگا، نہ تو اس کی زبان بہکے گی نہ اس کا مطلب. اللہ کی قسم میں سچ بتا رہا ہوں، جو بھی بارگاہ حسین میں اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کا عادی ہوگا، نہ اس کی زبان لڑکھڑائے گی نہ نیت. کیوں؟ یہاں آتے ہی وہی ہیں جو پکے ہوں، یہاں آتے ہی وہی ہیں جو پاک ہوں، یہاں آتے ہی وہی ہیں جو بڑے ہوں. اور جب کہیں کوئی حادثہ ہو تو حادثے کو لوگوں کی نگاہ سے مت دیکھو، عقل کی نگاہ سے دیکھو. یہ حادثہ ہوا کیوں ہے؟ یہ حادثہ کرایا گیا ہے یا اس حادثے کو کرانے کے پیچھے کسی کی نیت یا رڑنیتی ہے یا کسی کی اپنی ڈرٹی پولیٹکس ہے. اور سیاست میں جاؤ مت کودو، یہ وہ وقت ہے سیاست کو سمجھو، سیاست کو سمجھو. پھر کہہ رہا ہوں سیاست کو سمجھو، چونکہ یہ درس بھی تمہیں کربلا نے دیا ہے. یزید کو بے نقاب کس نے کیا؟ یزید کو بے نقاب کس نے کیا؟ حسین کی علوی سیاست نے. حسین کی علوی سیاست نے یزید کو بے نقاب کر دیا. ورنہ اگر مدینے میں بھی رہتے تو مارے جاتے. مگر جو اصل قاتل تھا وہ بچ جاتا، لعنتیں کسی اور کو پڑتی. کرائے کے قاتل کو لعنتیں بھیجی جاتی، مگر حسین نے سارے اصول بدل دیے. بھائی کو مارا جودا نے، مگر اصل میں کام کس کا تھا؟ معاویہ کا تھا. ہم سارے لعنت کس کو بھیجتے ہیں؟ جودا کو. علی کو کس نے مارا؟ ابن ملجم نے. اصل میں کام کس کا تھا؟ معاویہ کا. ہم سب لعنت کس کو بھیجتے ہیں؟ ابن ملجم کو. حسین کو کس نے مارا؟ شبر نے. ہم لعنت کس کو بھیجتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں کام یزید کا تھا، اصل میں پلان اس کا تھا، اصل میں بادشاہت اس کی تھی، اصل میں پروگرام اس کا تھا، اصل میں قاتلین اس کے تھے، اصل میں فنڈ اس کا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ہم نے کربلا سے یہ سیکھا، ایک ساتھ رہو کسی نیت کے لیے، کسی مقصد کے لیے. خدا یہاں بھی کامیابی دے گا اور خدا وہاں بھی کامیابی